مما ترک الوالدان۔ اب یہاں پر جو موالی ہے، موالی مولا کی جمع، تو یہ مولن نسب ہے، نسب کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے کوئی کسی کا مولا۔ اب ظاہر ہے کہ لفظ مولا کا یہ معنی وہاں تو نہیں کر سکتے جب اللہ کو مولا کہا جا رہا ہو، تو ہر جگہ دیکھنا پڑے گا، صرف لفظ مولا نہیں دیکھیں گے، ما قبل ما بعد دیکھیں گے، اور اس کے بعد جا کر ہدایت مل سکتی ہے۔ ایسے ہی مولا بمعنی ولایت دین، ولایت دین وہ کیا ہے؟ مثلا سورہ انفال میں ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ ان میں سے بعض کے اولیاء ہیں۔ یہاں اگرچہ لفظ مولا نہیں لیکن لفظ ولی ہے جو کہ مترادف ہے اس کا، تو یہاں بھی اصل بات ہے ولایت علی کی۔ تو ولایت کے لیے یعنی یہ ایک علیحدہ ہمارا موضوع ہے جس کو بڑا محنت سے سمجھانا پڑے گا کہ ولایت علی کا لفظ جس وقت روافض بولیں تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے، اور سنی بولیں تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ولایت علی کا لفظ بولیں تو اس کا مطلب، یا اعلیٰ حضرت بولیں، مجدد صاحب بولیں، پیر میر علی شاہ صاحب بولیں، تو ولایت علی کا مطلب ہے اللہ کا ولی ہونا، اولیاء میں سے عظیم ہستی، ولیوں کے شہنشاہ۔ لیکن جب رافضی ولایت علی بولے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خلافت علی، امامت علی، یعنی خلافت بلا فصل۔ یہ ان کے نزدیک ہے ولایت علی، اور ہمارے بھولے بھالے بادشاہ جو ہیں وہ تو اس لفظ میں بھی آج تک امتیاز نہیں کر سکے کہ اگر برطانیہ میں بیٹھ کے کسی نے عید غدیر کے موقع پر ولایت علی کانفرنس کرنی ہی تھی، ویسے تو تشبہ سے بچنا چاہیے تھا کہ وقت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اور حدیث تو ثابت ہے مگر یہ تاریخ تو قطعی ثابت نہیں ہے کہ 18 ذوالحج کو ہی خطبہ دیا تھا۔ اب اس موقع پر برطانیہ میں کچھ پیر کر رہے ہیں ولایت علی کانفرنس انہوں نے کی، تو کم از کم عوام کو سمجھا تو دیتے کہ ہماری ولایت اور ہے، روافض کی ولایت اور ہے۔ ان کے نزدیک ولایت علی کا نعرہ خلافت بلا فصل کا نعرہ ہے، اس واسطے وہ ہر اذان میں علی ولی اللہ کہتے ہیں، یا وہاں وہ ولایت سے مراد غوث قطب ہونا بیان نہیں کر رہے ہوتے، ولی اللہ کہہ کے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ غاصب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اصل تو یہ خلیفہ بلا فصل ہے، اور ان سے خلافت بلا فصل چھین لی گئی، اور اذان میں بھی وہ مسلمانوں کو یہ تانا دے رہے ہیں، اتنا بڑا تانا۔ تو یہاں پر دوسری آیت میں نے پیش کی جس میں ہے ولایت الدین، کہ مسلمان ایک دوسرے کا مولا ہے، ایک دوسرے کا ولی ہے، یا مولا بمعنی ولی، کہ یہ آپس میں ان کو ولایت حاصل ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ ہے مولا الملک، جس طرح قرآن مجید میں ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر انہیں لوٹا دیا جائے گا اللہ کی طرف جو ان کا حق مولا ہے، حق مالک ہے۔ یہ قرآن میں مولا مالک کے معنی میں ہے۔ آگے ہے مولا العتق، یعنی جو بندہ کسی غلام کو آزاد کرے وہ اس غلام کا مولا ہے، اور جو آزاد ہو وہ آزاد کرنے والے کا مولا ہے۔ یعنی یہاں مولا جو ہے وہ ازداد میں سے ہے، یعنی مولا کے معنی آپس میں ضدیں بھی ہیں، مولا کے معنی آپس میں ضدیں بھی ہیں، یعنی ایک ہے آزاد کرنے والا، دوسرا ہے آزاد ہونے والا، تو ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو جو آزاد کرے کسی غلام کو وہ بھی مولا ہے، اور جو آزاد ہو وہ بھی مولا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے مولا ہیں۔
آزاد کرنے والا موتق وہ موتق کا مولا ہے، اور موتق اور عتیق وہ موتق کا مولا ہے۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں، یہ ہم پنجابی میں بھی کہتے رہتے ہیں۔ جب کوئی بس کنڈکٹر دیکھتا ہے اڈے کی طرف اور سامنے کوئی بندہ کھڑا ہے تو وہ ڈرائیور کو کہتا ہے بریک لگانا، سامنے سواری کھڑی ہے۔ اور اس بندے سے کوئی پوچھتا ہے کیوں کھڑے ہو، وہ کہتا ہے سواری کے انتظار میں کھڑا ہوں، بس سواری آ گئی ہے۔ تو یہ کنڈکٹر اسے سواری کہہ رہا ہے اور وہ اس بس کو سواری کہہ رہا ہے۔ تو لفظ سواری کے معنی آپس میں ضدیں ہیں، ازداد میں سے ہیں، تو اس طرح ہر زبان میں ہوتے ہیں۔ تو مولا کا یہ بھی ہے کہ آزاد کرنے والا بھی مولا ہے، اور جو آزاد ہوا ہے وہ بھی مولا ہے۔ تو اس آیت میں اس کا ذکر ہے سورہ احزاب کے اندر، فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر تم ان کے باپ نہ جانو، یعنی کوئی غلام ملا ہے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور کیا ہیں، تمہارے موالی ہیں۔ اب آزاد کرنے والا بھی مولا ہے، جس کو کرتا ہے وہ بھی مولا ہے۔ ایسے ہی ایک ہوتا ہے مولا النصرہ، مدد کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، کہ ایمان والوں کا تو مولا ہے، کافروں کا کوئی مولا۔ تو کافروں کا خالق ہے وہی اللہ، مالک ہے، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، مگر کافروں کا کوئی پیار سے مدد کرنے والا نہیں کہ ان سے انہیں رزق بھی دے، ساتھ پیار بھی کرے۔ انہیں کھلاتا ضرور ہے مگر پیار نہیں ان سے کرتا۔ تو ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، کہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو یہ ایک جو خلاصہ بیان کیا وہ اس لیے کہ مولا کا معنی معین نہیں، مولا کا معنی دیکھیں گے ما قبل ما بعد کو دیکھ کر کہ نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے اور پس منظر کیا ہے۔ تو یہاں پر مولا کے لحاظ سے جو ان کا مطالبہ ہے روافض کا، اس کے مقابلے میں ہر لحاظ سے دلیل موجود ہے۔ یعنی ان کا یہ اصرار کہ مولا بمعنی متصرف فی الامور، اور دوسرا مولا بمعنی اولا، اور پھر اولا لے کے ایک اور تعویل کہ اولا، اور اولا جو ہے وہ اس کے آگے کئی شعبہ جات ہو سکتے ہیں، اولا بالعلم، اولا بالحکمت، لیکن اس کو پھر جا کے اولا بالامامہ کے ساتھ ملانا، یعنی اتنے موڑ کاٹنے کے بعد وہ یہاں خلافت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں بہت طویل باتیں ہمارے اکابر نے کی۔ یہ شرح مواقف ہے میر سید شریف سند جرجانی کی، انہوں نے 393 صفحے پر جلد نمبر 8 میں اس لفظ مولا کی بحث کر کے روافض کو جواب دیا ہے۔ ایسے ہی اس کے ساتھ ہے شرح مقاصد علامہ تفتازانی کی، یہ جلد نمبر 3، انہوں نے 503 صفحے پر حدیث غدیر کا مطلب بیان کرتے ہوئے لفظ مولا کا معنی بیان کیا ہے اور روافض کو جواب دیا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر تحفہ اثنا عشریہ ہے فارسی میں، اور دیگر علم کلام کی بہت سی کتابیں ہیں۔ اب میں چونکہ یہ بات جیسے علماء سن رہے ہیں یا سنیں گے، ایسے ہی عوام بھی، اور اکثر عوام سنیں گے اور ان کی اصلاح زیادہ پیش نظر ہے، تو اس لیے میں ساری عربی عبارات پڑھنے کی بجائے
خلاصہ بیان کر کے ساتھ پھر اپنے موقف پر عربی سے دلیلیں پیش کروں گا۔ تو یہ جو لفظ مولا کے لحاظ سے اولا معنی لینا، اولا، یہ اس لیے غلط ہے کہ جو لفظ مفعل کے وزن پر ہو اس کی جگہ مفعل کا وزن کبھی بھی افعل کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ مفعل کا وزن یعنی مفعل یہ ہے لفظ مولا، مفعل کا وزن کبھی بھی افعل کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو اگر یہاں مولا کا معنی اولا لے تو پھر کیا ہوگا کہ مفعل کا وزن جو ہے وہ افعل کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک لغت کا ماہر ابو زائد وہ اس کو جائز سمجھتا ہے، لیکن وہ بھی اس کا قائل نہیں کہ یہ اولا مولا کا لغوی معنی ہے۔ یعنی ساری عربی گرامر میں سے جس نے یہ کہا کہ مولا اولا کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، اس نے بھی کہا کہ ما حاصل اور خلاصہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ لفظ اولا جو ہے یہ مولا کا لغوی معنی ہو اس کے معنی میں سے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شدت کے ساتھ اس کا رد کیا۔ یہ تفسیر کبیر جلد نمبر 15 کے اندر آپ نے نام لے کر اچھی طرح فَكَانَ يَعْجِبُ أَن يَصِحَّ أَن يُقَالَ هَذَا مَوْلَى مِن فُلَانٍ كَمَا يُقَالُ هَذَا أَوْلَى مِن فُلَانٍ، یہ رد کیا کہ مولا اولا کے معنی میں نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اگر مولا اولا کے معنی میں ہو تو جیسے اولا استعمال ہوتا ہے ایسے ہی مولا بھی استعمال ہونا چاہیے، اور اولا من سے استعمال ہوتا ہے، یعنی اولا کے بعد لفظ من بولا جاتا ہے کہ فلان اولا من فلان، تو جب کہ مولا کے بعد لفظ من استعمال نہیں ہوتا تو اس بنیاد پر یعنی لغوی طور پر گنجائش ہی نہیں ہے کہ لفظ مولا کا معنی اولا کیا جائے۔ اگر اس کا معنی اولا ہوتا تو پھر جیسے لفظ اولا استعمال ہوتا ہے ویسے لفظ مولا بھی استعمال ہوتا، جبکہ اولا تو من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور مولا جو ہے وہ من کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا۔ امام راضی کہتے ہیں انما نبہنا علی ہذی الدقیقہ لأن الشریف المرتضی لما تمسک بامامۃ علی بقول علیہ السلام من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ ایک رافضی نے حدیث سے لفظ مولا کا معنی اولا سے کرنا چاہا، تو میں اس لیے کہتے ہیں، میں اس نکتے پہ زور دے رہا ہوں کہ جب بھی کوئی یہ دلیل تمہارے سامنے بیان کرے تو اسے پوچھو کہ کہیں ایک جگہ بھی پوری عربی گرامر میں کوئی دکھا دو کہ جہاں پر جیسے اولا استعمال ہوتا ہے ایسے ہی مولا بھی استعمال ہوا ہو، کیونکہ اولا تو من کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ مولا جو ہے وہ من کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا۔ اب سارا کفر اسلام کا فرق اس سے ظاہر ہوگا، جہنم اور جنت کا فرق حدیث کی سند پر تو اعتراض نہیں، متن پر تو اعتراض نہیں، معنی کے اوپر سارا مدار ہے کہ ایک وہ معنی ہے کہ جسے وہ کر کے سمجھتے ہیں کہ اس کی عید منانی چاہیے، اور دوسرا وہ معنی ہے جو حقیقی طور پر کہ جو ہم کریں گے تو وہ ماتم کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ سارا یعنی عربی قواعد کی بنیاد پر پتہ چلے گا کہ حقیقت یہاں پر کیا ہے۔ تو مولا بمعنی اولا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہے کہ مولا بمعنی متصرف فی الامور، مولا بمعنی متصرف فی الامور یا مولا بمعنی متولی، مولا بمعنی متصرف فی الامور کہ جس کو ہولی سولی سب چارج حاصل ہو، جو چاہے کر سکے، تو اب تو اتنا خطرناک معنی بن جائے گا لفظ مولا کا اگر یہ معنی بنائیں، کیونکہ ساتھ سرکار کو بھی تو مولا ہی کہا جا رہا ہے، من کن تو مولا ہو
فعلی مولا ہو، تو مطلب یہ ہوگا کہ جس کے لیے میں متصرف فی الامور ہوں اس کے لیے علی بھی متصرف فی الامور ہیں۔ تو سب سے پہلے تو معاذ اللہ مولا علی کے لیے نبوت میں پارٹنرشپ ثابت ہوگی، چونکہ بادی کے تو لفظ نہیں ہیں۔